ایک روز میرے بھائی کو سڑک پر ایک بہت خوبصورت لڑکی معذور بچہ اٹھائے نظر آئی۔ وہ بھائی کی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ رفتہ رفتہ دونوں میں محبت بڑھی۔ وہ روز بھائی کے مکان میں جاتی۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی اور یہ جان کر بھائی کے تو ہوش اڑ گئے کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں میں ہماری زمین نہیں تھی اور کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی بھی نہیں تھا، لہٰذا بھائی نے سوچا کہ شہر جا کر رہنا چاہیے، وہاں کوئی ملازمت کر کے کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا۔ بھائی سچل کے کہنے پر اماں اور میں اپنے بھائی گھر کو تالا لگا کر حیدرآباد آ گئے اور ایک قدیمی محلے میں کرائے پر چھوٹا سا مکان لے لیا، جس کا کرایہ ماں نے ایڈوانس کے طور پر اپنی چاندی کی بالیاں بیچ کر ادا کر دیا۔ بھائی نے یہاں آ کر کئی جگہ نوکری کی کوشش کی لیکن نہ ملی، کیونکہ ان دنوں کراچی اور حیدرآباد کے حالات خراب تھے۔ اکثر کاروبار اور مارکیٹیں وغیرہ ہڑتال کے باعث بند ہو جاتی تھیں۔ اس طرح ہر شعبے میں مستقل نوکری کا ملنا دشوار ہو گیا۔ بھائی سچل کا ایک دوست اسی پرانے محلے میں رہتا تھا جہاں ہم نے گھر لیا۔ وہ عرصہ دراز سے حیدرآباد میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ ایک روز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گیا۔ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں اور ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ بھائی اس کی عیادت کو گیا۔ اس نے کہا کہ سچل، تیرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، تم ہی چند دن میری ٹیکسی چلا لو تاکہ آمدنی کا ذریعہ جام نہ رہے، یوں میرا بھی کچھ آسرا ہو جائے گا اور تمہاری ملازمت نہ ملنے کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ جتنا کماؤ گے آدھا تم رکھنا اور جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا آدھا مجھے دے دیا کرنا۔ بھائی نے پہلے بھی شہر آ کر کچھ عرصہ ٹیکسی چلائی تھی، لیکن بھاری قسط مالک کو دینی پڑتی تھی تو منافع کم ہوتا تھا۔ تبھی یہ کام چھوڑ کر کہیں اور ملازمت کر لی تھی۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر دوست سے حامی بھر لی اور پھر سے پرانا کام شروع کر دیا، کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا اور حیدرآباد کی سڑکوں اور راستوں سے بھی شناسائی تھی۔ جو گھر ہم نے کرائے پر لیا اسی دوست نے ہی دلوایا تھا، جو ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا اور بچپن سے بھائی اس کو جانتے تھے۔ اس کا نام پیرو تھا۔ وہ ابھی تک ہسپتال میں تھا کہ ابھی اس کا علاج چل رہا تھا۔ جب ٹیکسی چلانے کا تجربہ ہو تو یہ کام مشکل نہیں ہوتا۔ سچل بھائی بھی روزانہ اتنا کما لیتا تھا کہ آدھی کمائی سے ہماری روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا اور آدھی رقم وہ اپنے دوست کو دے دیا کرتا۔ اس طرح اس کا علاج، معالجہ اور خرچہ پانی چل رہا تھا۔ یہ ٹیکسی پیرو کی ذاتی ملکیت تھی، لہٰذا قسط ادا کرنے کی بھی ٹینشن نہ تھی۔ البتہ مکان کے کرائے کی ٹینشن تو تھی ہی۔ 2 ماہ بعد بھائی نے امی سے کہا، اگر آپ لوگ گاؤں چلے جاؤ تو میں یہ کرائے کا گھر واپس کر دوں گا، اس طرح بچت ہو جائے گی، اور جو کرایہ مکان مالک کو دیتا ہوں وہ آپ کو خرچہ بھجوا دیا کروں گا اور خود میں پیرو کے مکان میں اس کے ساتھ رہ لوں گا۔ پیرو نے ہی مجھے کہا ہے کہ تم میرے مکان میں شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ ابھی وہ ٹیکسی چلانے کے قابل نہیں ہے۔ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ اس طرح ہمارا گزارا چلتا رہے گا اور اس کا بھی خرچہ نکلتا رہے گا۔ والدہ کو تو پہلے ہی شہر میں رہنا پسند نہ تھا کہ وہ گاؤں کے بڑے گھر میں رہنے کی عادی تھی۔ ہر چیز خالص ملتی تھی، بس وہ بیٹے کے اصرار پر ساتھ آ گئی تھیں۔ انہوں نے گاؤں لوٹ جانے میں ہی خوشی محسوس کی اور ہم ماں بیٹی ابائی گھر کو لوٹ آئے۔ اب بھائی ہر ماہ ہم کو رقم بھجوانے لگا۔ گاؤں میں شہر کی نسبت ہر شے سستی اور کھانے پینے کی اشیاء ملاوٹ سے پاک مل جاتی تھیں۔ دودھ خالص، سبزی تازہ اور کم قیمت میں دستیاب تھی۔ گندم بھی ہم رشتہ داروں سے کم قیمت اور بہتر کوالٹی کی لے سکتے تھے۔ ہمارا گزارا اچھا ہونے لگا۔ 1 سال بخیریت گزر گیا۔ اس دوران 4 بار 1-2 دن کے لیے بھائی گھر آیا، دونوں عیدیں، ایک بار محرم اور ایک بار ایک عزیز کی شادی میں۔ تاہم وہ گاہے بگاہے چچا کو فون کرتا رہتا، جس سے ہماری خیریت اس کو اور اس کی خیریت ہم کو معلوم ہو جاتی۔ یوں 1 سال گزر گیا اور پھر یہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل ڈالی۔ ہوا کہ حسب معمول سچل بھائی اس دن بھی پیرو کی ٹیکسی لے کر صبح سویرے نکلا۔ اس کا روٹ پرانی مارکیٹ ہوا کرتا تھا۔
اس دن صبح 7:30 بجے کا ٹائم ہوگا کہ اس کو ایک لڑکی تنہا سڑک کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ اس نے ایک معذور بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ ہاتھ کا اشارہ کیا تو بھائی نے اس کے قریب ٹیکسی کو روکا۔ اسے ہسپتال جانا تھا۔ سچل بھیا نے اسے ٹیکسی میں بٹھا لیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور کی نظر آئینے پر ضرور پڑتی ہے۔ آئینے میں میرے بھائی کو اس برقع پوش مسافر کا عکس نظر آیا۔ اس نے نقاب الٹ دیا اور کالے برقعے میں وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، گویا اس کا چہرہ چمکتے ہوئے چاند کی مانند روشن تھا۔ اس کے گورے گورے ہاتھ، بڑی بڑی آنکھیں، عمر کوئی 22-23 سال۔ خدا جانے اس معروق میں کیا کشش تھی کہ بار بار میرے بھائی کی نظر آئینے پر اٹھ جاتی تھی۔ جب ہسپتال آ گیا تو وہ برقع پوش لڑکی اتر گئی۔ سچل بھائی اس کو گیٹ کے اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس کی صورت جیسے دل میں اتر گئی ہو۔ سچل نے ٹیکسی کو وہاں ہی کھڑا رکھا جہاں وہ اتری تھی، جیسے ٹیکسی کے پہیے جام ہو گئے ہوں۔ اس کا جی نہ چاہا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر جائے، گویا وہ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ سچل کا اندازہ درست نکلا۔ 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی اور سواری کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اس کو سامنے کھڑی بھائی کی گاڑی نظر آ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی قریب آ گئی۔ شاید وہ بچے کو مسلسل اٹھائے رکھنے سے تھک گئی تھی۔ تھکن کی وجہ سے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی پہچان سکی کہ وہ اسی ٹیکسی میں صبح آئی تھی۔ وہ بھائی کو بنا دیکھے بولی، کیا پرانا ٹاور لے چلو گے؟ ہاں کیوں نہیں، بھائی نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ بھائی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جس جگہ اس نے چلنے کو کہا تھا وہ سچل کی قیام گاہ سے دور نہ تھی۔ راستے میں بھائی نے کہا، آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ میں ہی تو آپ کو ہسپتال لایا تھا، اور اب جہاں آپ جا رہی ہیں وہ جگہ میرے گھر سے بس چند فرلانگ پر ہی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ دوبارہ آپ کی ٹیکسی ملی ہے۔ اصل میں مجھے صبح صبح ہر روز بچے کو ہسپتال لے جانا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی سواری بھی نہیں ملتی۔ اس کو اٹھا کر کافی دیر سڑک پر کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ آپ صبح ٹیکسی لے کر کتنے بجے نکلتے ہیں؟ اچھا ہے کہ آپ کا گھر قریب ہے۔ اگر آپ صبح سویرے نکلتے ہوئے مجھے بٹھا لیا کریں تو میری بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ اس نے ایک سانس میں سب کہہ دیا۔ بھائی بولے، اگر آپ گھر بتا دیں تو میں آپ کے دروازے پر آ جاؤں گا، اور اگر کسی سے آپ کے گھر کا پوچھنا ہو تو کس نام سے پوچھوں؟ ویسے میرا نام تو ماہم ہے، مگر آپ کسی سے زاہد کے نام سے پوچھنا۔ بھائی نے کہا، بہتر ہے، میں صبح نکلتا ہوا آ جایا کروں گا۔ یوں وہ روز اس سواری کو ہسپتال پہنچا دیا کرتا۔ جس معذور بچے کو وہ ہسپتال آتی تھی وہ اس کی بہن کا بچہ تھا، اور بہن وفات پا چکی تھی، لہٰذا بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کی ہی تھی۔ اس بچے کو 6 ماہ کی عمر میں پولیو ہوا تو وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ تبھی 3 سال کا بچہ اسے گود میں لے جانا پڑتا تھا۔ اس نے بتایا کہ بچے کو ہسپتال والے بجلی کی مشین سے مالش کرتے ہیں، تبھی روز اس کو مقررہ وقت پر ہسپتال جانا ہوتا ہے۔ ایک دن سچل بھائی کے پوچھنے پر ماہم نے اس کو بتایا کہ ہم غریب لوگ ہیں۔ بہن کی وفات کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور بچے ہمارے گھر چھوڑ گئے، کیونکہ اس کی نئی بیوی انہیں نہ رکھنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ اور مرحومہ بہن کے 2 بچے ہیں، اور کوئی دوسرا کمانے والا نہیں ہے۔ ایک خالہ زاد بھائی بھی ساتھ رہائش پذیر ہے، جو مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ وہ کبھی کماتا ہے، کبھی بے روزگار ہو جاتا ہے۔ زاہد اسی کا نام ہے۔ پہلے میں ایک اسکول میں نوکری کرتی تھی، لیکن اس بچے کی وجہ سے صبح پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی کہ جانے سے پہلے بچے کو نہلا دھلا کر، خود ہاتھوں سے ناشتہ کھلا کر، بوڑھے ماں باپ کو دے کر، اور پھر گھر کی صفائی کر کے جانا پڑتا تھا۔ تبھی ہیڈ مسٹریس نے نوکری سے نکال دیا۔ بھائی سچل نے کہا، تم فکر نہ کرو، میرا ایک واقف کار ہسپتال میں ملازم ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح تمہیں لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، اور میں تم کو ہسپتال بھی صبح سویرے
وقت سے 5-10 منٹ پہلے پہنچا دیا کروں گا۔ بھائی سچل اور پیرو اب ایک ہی مکان میں رہتے تھے، جس کا کرایہ ٹیکسی کی آمدنی سے دیا جاتا تھا۔ وہ ماہم کی بہت زیادہ مالی مدد تو نہ کر سکتا تھا، تاہم یہ مدد ضرور کرتا تھا کہ کرایہ نہیں لیتا تھا۔ وہ ہر روز مقررہ وقت پر ماہم کے گھر کے سامنے ٹیکسی کھڑی کر لیتا۔ آواز سن کر وہ باہر آ جاتی اور ٹیکسی میں بیٹھ جاتی۔ اس کی گود میں 3 برس کا معذور بچہ ہوتا تھا۔ ہسپتال جاتے ہوئے یہ دونوں رستے میں باتیں بھی کرتے جاتے۔ اس روزانہ کے معمول میں دونوں ایک دوسرے کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتے۔ باتیں کرتے کرتے پسندیدگی بڑھی اور بات محبت کے اظہار تک جا پہنچی۔ سچل نے اس کو بتا دیا کہ وہ پہلے ہی دن اس کی ایک جھلک دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ دونوں روزانہ فون پر باتیں کرتے۔ اس نے ماہم کو گھر آنے کی دعوت دی، جسے اس نے قبول کر لیا، اور ایک روز ہسپتال سے واپسی پر بھائی اسے گھر بھی لے گیا، کیونکہ ان دنوں پیرو اپنے گھر گاؤں گیا ہوا تھا۔ بھائی نے ماہم کو شادی کا کہا۔ اس نے شادی کے آفر پر فی الحال کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس نے یہی کہا کہ ابھی میرے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بھائی اس کی مجبوری سمجھ گئے۔ اب ہسپتال سے واپسی کی ڈیوٹی بھی باقاعدگی سے سچل بھائی نے اٹھا لی تھی۔ ماہم واپسی پر گھر اترنے کی بجائے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کے گھر آ جاتی۔ دونوں چائے پیتے اور کبھی ناشتہ بھی ساتھ کر لیتے اور ڈھیروں باتیں کرتے۔ بعد میں وہ پیدل ہی گھر چلی جاتی اور سچل بھائی اس کو گھر کی طرف جاتے ہوئے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے۔ بھائی اس کی مالی مدد بھی کرتے۔ 5-6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ بھائی سچل نے کئی بار اسے شادی کرنے کے لیے کہا۔ وہ جواب دیتی، گھر میں کچھ پریشانی ہے، حالات ذرا سنبھل جائیں تو پھر امی سے تمہارا ذکر کروں گی۔ بھائی اب شادی کر لینا چاہتے تھے کہ امی بھی بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھیں۔ بھائی نے کئی بار ماہم سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے گھر والوں سے رشتہ کی بات خود کر لوں، یا اپنی والدہ کو گاؤں سے لے آؤں تاکہ وہ تمہارا رشتہ طلب کریں، لیکن وہ ٹالتی رہی۔ یہی کہتی، کچھ دن ٹھہرو۔ یہ گاڑی کچھ ماہ اور چلتی رہی۔ آخر ایک دن وہ سانحہ ہو گیا۔ سچل بھائی اب محلے والوں سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ وہ مکان میں اکیلے رہ رہے تھے، اور یوں جوان لڑکی کا گھر آنا جانا۔ یہ بھی خوف تھا کہ کبھی ماہم کے گھر والوں میں سے کوئی اس کو مکان میں آتے جاتے نہ دیکھ لے اور کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ اس سے سوا تھا۔ ایک روز جب ماہم بھائی کے مکان میں بیٹھی تھی، در پر دستک ہوئی۔ بھائی نے باہر نکل کر دیکھا، ایک 60-65 برس کا باریش شخص کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا ماہم اندر ہے؟ نہیں، یہاں کوئی ماہم نہیں ہے، بھائی نے جواب دیا اور دروازہ بند کرنے کو ہوا، مگر وہ شخص نہ ٹلا۔ جب بھائی نے خطرے کی گھنٹی سن کر در بند کر دیا، ماہم نے شاید آنے والے شخص کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی۔ بھائی سے کہنے لگی، مجھے کسی طرح باہر نکالو، ورنہ یہ دروازہ پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جمع کر لے گا اور پھر ہمارا برا حشر ہوگا۔ سچل بھائی کو بھی موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ انہوں نے کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھولا۔ وہ آدمی ابھی تک موجود تھا۔ بھائی نے نرمی سے کہا، بزرگوار، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم آپ کس ماہم کا پوچھ رہے ہیں۔ میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا۔ مجھے نہیں معلوم ماہم کون ہے۔ بکواس مت کرو، بوڑھے نے غصے سے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اندر ہے۔ میں نے خود اس کو اندر جاتے دیکھا ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں برقع میں بھی اس کو پہچان سکتا ہوں۔ تم بکواس مت کرو اور دروازہ کھولو، میں اندر خود دیکھ لیتا ہوں۔ بابا جی، اندر میرے بال بچے بیوی بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ایسے تو آپ گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے، جبکہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کوارٹر کا ایک ہی کمرہ ہے، اور میں آپ کو یوں اندر آنے کی اجازت نہ دوں گا۔ اس طرح اس نے بوڑھے کو باتوں میں لگا لیا اور ماہم کو باہر نکل جانے کا موقع مل گیا کہ سچل بزرگ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تاہم اس نے برقع پوش خاتون کو باہر نکلتے دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کیا۔ جاتے ہوئے بھائی کو کہہ گیا،
تمہیں تو میں دیکھتا ہوں، تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ ماہم کہاں جاتی؟ اس نے تو اپنے گھر ہی اب جانا تھا۔ سچل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اب اس کا کیا حشر کرے گا اور اس سے بھی خوب پوچھ گچھ ہوگی، لیکن بعد میں جو حقیقت کھلی وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، لہٰذا فی الحال اس نے عافیت اسی میں جانی کہ فوراً یہاں سے نکل جائے۔ اس نے اپنے 2 جوڑے کپڑے اور گاڑی کا لائسنس، کچھ نقدی جو موجود تھی جیب میں رکھی اور لاری اڈے آ گیا۔ وہاں سے لاری پکڑ کر سیدھا گاؤں آ پہنچا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شخص یا محلے والے اس کا پیچھا کرنا چاہیں گے تو کسی نہ کسی سے اتا پتہ معلوم کر لیں گے۔ چھوٹے گاؤں کا اگر نام بھی معلوم ہو جائے تو وہاں کے باسی کو تلاش کر لینا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ بھائی ماہم کے لیے بہت پریشان تھا، اسے کہیں چین نہ تھا کہ ماہم پر کیا بیت رہی ہوگی، جیسے وہ اپنا چین قرار سب ادھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ بھائی پیرو کے پاس گیا، اس کو حال احوال سے آگاہ کر کے کہا کہ اب تم اپنی ٹیکسی کی حفاظت کے لیے جاؤ، میں وہاں فی الحال نہیں جا سکتا، ایسا معاملہ ہوا ہے، ممکن ہے وہ لوگ میری جان بخشی نہ کریں اور ماہم کو بھی نقصان پہنچائیں۔ ماہم کو کچھ ہوا، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا، تم ہی جا کر حالات کو سنبھالو، میں تب تک گھر میں رہوں گا، تب تک تم مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کرتے رہنا۔ پیرو کو بھائی کی اس حماقت پر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ابھی تک ٹیکسی چلانے سے معذور تھا، اس کا ایک پاؤں کام ہی نہ کرتا تھا اور ٹانگ میں بھی ابھی تک لوہے کے پیچ لگے ہوئے تھے۔ وہ ناچار حیدرآباد بڑی مشکل سے گیا اور حالات کا جائزہ لیا۔ یقیناً اس بوڑھے نے ماہم کی خوب خبر لی تھی۔ پیرو کو وہاں جا کر پتہ چلا اور یہ خبر اس نے میرے بھائی کو دی تو اس کے تو جیسے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ماہم دراصل اس بوڑھے کی بیٹی نہیں بلکہ بہو تھی۔ اس نے میرے بھائی کو بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس نے خود کو غیر شادی شدہ بتایا اور یہ بھی نہ بتایا کہ وہ پولیو زدہ بچہ اس کا اپنا ہی لگتے جگر تھا۔ دراصل اس کا شوہر سعودی عرب گیا ہوا تھا اور زاہد جسے اس نے اپنا خالہ زاد بتایا تھا وہ اس کا دیور تھا۔ وہ والدین کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اس سسر اور دیور کے ساتھ رہتی تھی۔ خدا جانے اس نے یہ ساری باتیں بھائی سچل سے کیوں چھپائی تھیں، شاید اس لیے کہ وہ اس کی ہمدردیاں سمیٹ کر مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور سچل بھائی اس کے فریب میں اس قدر گم ہو گئے تھے کہ اس کے بارے میں محلے والوں سے بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ اس محلے میں کافی لوگ ٹیکسی کی سواری کی ضرورت پڑ جانے کی وجہ سے اس سے واقف ہو چکے تھے۔ ماہم نے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا کہ یہ بچے میری مرحوم بہن کے ہیں، دراصل وہ اسی کے بچے تھے۔ خیر، ادھر ماہم نے سسر سے جو بھی بہانے کیے، بڑے میاں نے یقین نہ کیا، اس کے شوہر کو فون کر کے سعودی عرب سے بلوا لیا کہ وہ آ کر خود اپنی بیوی کا فیصلہ کرے۔ شوہر بھی فوراً آ گیا۔ جب اس نے سارے حالات سنے تو بیوی مظلوم بن کر گڑ گڑانے لگی، مگر اس نے بیوی کی ایک نہ سنی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا عمر رسیدہ باپ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے باپ ہی کی بات کا یقین کیا اور بیوی کو اسی وقت طلاق دے دی۔ بچے بھی اس سے چھین لیے، وہ معذور بچہ بھی اس سے لے لیا جس کے لیے وہ دن رات بے چین پھرتی تھی اور جس کی صحت یابی کے لیے وہ اتنے کشٹ اٹھا رہی تھی۔ طلاق دے کر ماہم کا خاوند واپس سعودی عرب چلا گیا اور ان لوگوں نے اس محلے سے گھر بھی تبدیل کر لیا۔ صد شکر کہ انہوں نے اپنی عورت ہی کو سزا دی، بھائی کے پیچھے نہ پڑے۔ پیرو کو تو محلے کا ہر آدمی جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے، اور وہ وقوعہ کے روز حیدرآباد میں موجود بھی نہ تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد چلنے سے قاصر بھی ہو گیا تھا۔ محلے داروں نے اس کا ہی ساتھ دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ادھر میرے بھائی نے یہ سب سنا تو اس کی ساری خوشیاں ہی جیسے اندھیروں میں ڈوب گئی تھیں۔ مہینوں وہ ہنسنا بھول گیا، آہستہ آہستہ وہ کچھ نارمل ہوا۔ 4 ماہ تک پیرو کی ٹیکسی بھی بند کھڑی رہی، اس کو بھی مالی تنگی نے گھیر لیا، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ادھر ہمارے گھر کا چولہا بھی بھائی کے کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے ٹھنڈا پڑا تھا۔ دوبارہ پیرو نے بھائی کو بلوا لیا
کیونکہ اس کا علاج ابھی بھی جاری تھا، اور ساتھ ہم بھی آ گئے کہ بھائی پھر سے صدمے سے دوچار نہ ہو۔ بھائی وہاں تھا تو کچھ ہی دن کے بعد کسی محلے والے نے ماہم کے سسرال والوں کو خبر پہنچا دی۔ ایک روز اس کا سسر پیرو کے مکان پر آیا۔ اس وقت بھائی سچل وہاں موجود نہ تھا، وہ ٹیکسی لیے نکلا ہوا تھا۔ پیرو نے ماہم کے سسر سے کہا کہ میرا ملازم جو ٹیکسی چلانے کو میں نے رکھا تھا وہ جا چکا ہے، لہٰذا اب اس کو تلاش نہ کریں، وہ دبئی چلا گیا ہے۔ یوں سمجھانے بجھانے پر وہ ٹل گیا۔ جب شام کو بھائی لوٹا، پیرو نے خبردار کیا کہ ہوشیار رہو، ان لوگوں کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اب تمہارا اس محلے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں کسی اور جگہ گھر تلاش کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو بلوا لوں گا۔ پہلے اس نے مکان کے اسٹور میں اپنا پلنگ ڈال دیا تھا اور ہم کو رہنے کے لیے اپنا واحد کمرہ دے دیا تھا، لیکن ہم کو اس بار بھی حیدرآباد رہنا نصیب نہ ہوا اور نہ بھائی کا خوف دور ہوا۔ وہ ہم کو لے کر پھر سے گاؤں آ گیا اور یہاں ہی ایک زمیندار کی زمینوں پر ملازمت کرنے لگا۔ حالانکہ اجرت محنت سے بہت کم ملتی تھی، مگر مجبوراً گزارا کرنا تھا، کیونکہ زمیندار کا آسرا بھی ہم جیسوں کو ان حالات میں بہت تھا۔ ایسے معاملات میں وہی سرپرستی کرتے ہیں تو غریب کی مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے عوض جو غلامی سارے کنبے کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر عافیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آج بھی مجھے کوئی کہے حیدرآباد چلنا ہے تو میں انکار کر دیتی ہوں۔ وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب اچھے مستقبل کی امید میں میرے بھائی نے گاؤں سے بڑے شہر کا رخ کیا تھا اور ہم مشکل حالات سے دوچار ہو گئے تھے۔